بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو کا جو ہے نا وہ کوئی خاص عنوان تو نہیں ہے، ایک وہ ایکسپیرینس ہے، اور وہ ایکسپیرینس میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جی آج سے کوئی 5 سال پہلے میں کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا۔ تو وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے دوران ان کا کوئی سپورٹس کا فنکشن آیا، کوئی جیسے ہوتا ہے نا شہروں کے درمیان یا تحصیل لیول پہ جو مقابلے ہوتے ہیں، تو وہ تحصیل لیول پہ مقابلے کے دوران جو ہے وہ مجھے میرے اسکول والوں نے یا انتظامیہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں ٹیم کو ایک فلاں اسکول میں لے کے جائیں، اور وہ وہاں پہ جو ان کی دوڑ ہونی ہے یا ریس ہونی ہے تو وہ ان کو ریس میں حصہ لیں وہ۔ تو خیر کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، تو میں وہاں اپنی ٹیم کو لے گیا اور وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جیتے ہارے جو بھی معاملات ہوا۔ تو وہاں پہ ایک ینگ ٹیچر تھے، ان سے ہیلو ہائی ہوگی، چٹ چیٹ ہوگی، اسلام دعا ہو گئی، اور جسٹ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی پریپریشن کیسی ہے؟ میں کہا جی ایسی ہے، انہوں نے اپنی بتائی، اور دین اس کے بعد جو ٹورنامنٹ ختم ہو گیا۔ ہم نے نمبر ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو بات چیت ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی آج تک زندگی میں آج تک بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کبھی میرے اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں، کبھی میں ان کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہوں، اور یہ تعلق 4-5 سال کے بعد کبھی ملاقات ہوئی نہیں، اور وہ اسٹیٹس دیکھنے کی حد تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ کیا ہوا جی کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک میسج آیا کہ جی کیسے ہیں آپ؟ میں کہا جی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں بڑا ذرا شدید ایمرجنسی میں پھنسا ہوا ہوں اسلام آباد میں، اور مجھے جو ہے وہ تھوڑے سے بہت تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ چاہیے، اور میں پریشانی کیا لوں گا؟ میں کہا جی حاضر۔ میں نے ان کو کچھ معمولی سی رقم جو ہے وہ ایک روزمرہ کی حساب سے وہ ان کو میں نے بھیج دی، اور میں نے ساتھ یہ پوچھا کہ میں کہا کچھ اور ضرورت ہو آپ کو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا جی تھوڑے سے اور بھیج دیں، میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں کہا حاضر۔ ان کو مجھے تو یہ لگا کہ بھی اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں جو ہے اگر گھوم پھر کے اتنے عرصے کے بعد صرف اس وقت رات 10-11 بجے ایک بندے کو میں یاد آ رہا ہوں، تو مجھے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو۔ انہوں نے کہا جی میں جیسے ہی واپس آتا ہوں، میرے ساتھ کوئی اسکیم ہوا ہے، تو جیسے ہی میں واپس آتا ہوں تو میں آپ کو جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس بات کو گزر گیا، کوئی 1 ماہ گزر گیا ہوگا۔ 1 ماہ کے بعد جسٹ میں نے ان کو ایک ہلکا سا ریمائنڈر دیا، میں کہا سر وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو وہ کیا سلسلہ ہے، وہ جو معمولی سی رقم تھی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا واپس دینے کا، تو وہ پہلے کال نہ اٹھائیں، میسیج نہ ریسیو کریں۔ دین اس کے بعد جو ہے کافی ساری کالز ان کو میں نے کی، تو ان کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے اکثر کہ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ کتنی بات کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے انداز سے لگا کہ جیسے وہ بڑا چڑ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور بڑا ہی نا روڈلی بات کر رہے ہیں، اور کہا جی اتنی بڑی رقم تھوڑا لی ہے جو آپ پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ پوچھ لیں جا کے کسی سے میرا ایسے ہے ویسے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں سر، مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا ہے۔ مطلب وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے نا، ان کا موڈ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ چھوٹی سی تو رقم ہے، جتنی بھی رقم ہے انہوں نے تو قرض حسنہ کے طور پہ لی تھی۔ تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک قسم کا گفٹ ہو گیا میری طرف سے، اس رقم سے ہونا کیا ہے، لیکن آپ کے اس تلخی والے لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ اور وہ میں نے انہیں کہا جزاک اللہ، آپ اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ اب آپ کو اتنی لمبی کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اتنی لمبی کہانی سنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں اگر ایسا ہو تو یہ جو کہتے ہیں نا دنیا کے گھسے پھٹے اصولوں کے اوپر نہیں چل پڑنا آپ نے، کیسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، ایسے کرنا ہے۔ میں آپ کو سمپل ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا دو جہان رحمۃ اللہ عالمین کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر کے دوران جنت میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے معلوم پڑا کہ جو لوگ جو ہیں کسی کو قرض حسنہ دیں گے، اس کو اس قرض حسنہ کے بدلے میں اس شخص کو، یعنی کسی کو ٹیمپریری جو قرض دیں گے اس کے بدلے میں ان کو جو ہے 18 گنا اجر ملے گا، اور اگر جو لوگ جو صدقہ کرتے ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ملے گا۔ تو اجر کس کا زیادہ ہوا؟ قرض حسنہ دینے والے کا۔ قرض حسنہ کا جو اجر ہے وہ 18 گنا ہے، یعنی کسی کو صدقہ دینے سے بھی زیادہ اجر جو ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کسی کو کچھ روپے یا پیسے یا کچھ چیز دیتے ہیں اور وہ واپس اس سے لے لیتے ہیں۔
تو اس حدیث کے بعد جو ہے حضرت عمر نے کیا طریقہ کار اپنایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو اگر کوئی ان سے قرض حسنہ لے کے جاتا تھا تو جب وہ قرض حسنہ لے کے جاتا تھا اور وہ واپس لوٹانے آتا تھا تو اس کو وہی پیسے گفٹ کے طور پہ یا اس کو صدقے کے طور پہ واپس دے دیتے تھے، لیتے نہیں تھے مطلب۔ تو کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک چیز سے دو فائدے اٹھا لیتا ہوں۔ پہلے قرض حسنہ کی مد میں جو ہے وہ 18 گنا ثواب کماتا ہوں، اور جب وہ کوئی شخص مجھے واپس کرنے آتا ہے پیسے تو میں اس کو وہ صدقے کے طور پہ واپس کر کے تو 10 گنا ثواب کماتا ہوں، یعنی ایک ہی چیز سے میں ڈبل ثواب کماتا ہوں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے چھوٹی موٹی رقم پہ بھی یا بڑی رقم پہ بھی، جیسے آپ کو بہتر لگے جو آپ کا ہمارا معاملات ہیں، تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ کو قرض حسنہ کی مد میں 18 گنا ثواب مل رہا ہے، اور اگر کوئی آپ کے پیسے دبا جائے تو وہ اس کو صدقہ کر دیں، اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملا ہوگا، اور مدد کرتے رہیں لوگوں کی، یہ نہ سوچیں چھوٹی سی مدد ہے بڑی سی مدد ہے۔ میں نے جو اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا اس میں میرے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دوں کہ یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ کسی ایسے بندے کو قابل سمجھتا ہے، تو اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے مشکل وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور اس کے بعد اگر اس نے جو ہے وہ اس چیز کو کسی اور میننگ میں لیا اور کسی اور حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور میرا اور میرے اللہ کا معاملہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، لمبی ویڈیو بن گئی پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔